السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ کینالز کا معاملہ وفاق ڈٹے گا یا ہٹے گا، بہت اہم اور بہت ضروری، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 18 تاریخ کو حیدرآباد میں جلسہ سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو زرداری، اور وہاں جلسہ بڑا اہم ہوگا، اس پہ اعلان ہوگا۔ اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اگر خوشخبری مل جاتی ہے 6 کینالز کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، ادروائز کوئی بڑا اعلان بھی متوقع ہے، کیونکہ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یہ کہا کہ کینالز معاملے پر عوام کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو واضح بیان دے چکے، کینالز نہیں بنیں گی۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، مزید طوالت کا شکار بھی ہو چکا، متنازع بھی ہو چکا، اور اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ امریکی وفد سے ملاقات کے لیے نہ تو رابطہ ہوا، نہ ہمیں کوئی کارڈ آیا ہے، لیکن بانی نے کہا ہے کہ دوست مالک کے سربراہان یا وفود جب آئیں تو آپ کو ساتھ دینا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ پالیسی بھی تبدیل ہوئی ہے، اور امریکی ارکان کانگریس سے جو ملاقات ہوئی اس پر شبلی فراز صاحب نے تنقید کی ہے کہ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر کو کیوں نہیں بلایا گیا، صرف عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو بلانے پر اسپیکر ایاز صادق پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، کینالز کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، جبکہ امریکی کانگریس کے جو ارکان یہاں آئے ہیں اس سے بھی کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑی توقعات تھیں کہ شاید اس میں کچھ خان صاحب کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن اب تک کی اس طرح کی خبر تو نہیں آئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف صحافی تجزیہ کار مبشر میر صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ مبشر میر صاحب، کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ کینالز کا جو معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے سر، وفاقی حکومت ڈٹی رہے گی یا ہٹ جائے گی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اب واضح طور پر کہہ چکی ہے کینالز تو ہم نہیں بننے دیں گے۔ بہت شکریہ علی سرور صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اس واقعے کے ساتھ وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جب پنو عاقل چھونی جو ہے وہ سندھ میں بننی تھی، اور اس پہ سندھ میں بڑے احتجاج ہوئے تھے، اور بہت ہی زیادہ احتجاج ہوئے تھے، اور یہی کہ بھئی یہ نہیں بن سکتی۔ فائنلی وہ دیکھا ہم نے کہ پنو عاقل چھونی بن گئی، اور اس وقت وہاں پہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی زمین بھی بڑی مہنگی ہے، اور بہت سے اس ایریے کے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں، اور اس کے خاطر خواہ جو فوائد تھے وہ بھی مل رہے ہیں۔ تو جو پروجیکٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل ہو جائیں یا پولیٹیسائز کر دیے جائیں یا پولیٹیکل حکومتوں کے ہوں، وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر پرابلم آ جائے تو ان کو بیک فٹ میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ریاست کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ موسٹلی کمپلیٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ اس میں آتی ہے تھوڑی بہت جو رکاوٹیں آتی ہیں، یا تھوڑا بہت سیاستدانوں کے حصے کا جو احتجاج ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی پالیٹکس جو ہے وہ بھی بچانی ہے، انہوں نے اپنی جو ایک ٹرانس میں ہوتے ہیں خاص طور پر کچھ لوگ کے اس انداز کی گفتگو کرنی ہے کہ تاکہ ایک لگے کہ بہت ہی ریزسٹنس ہو رہی ہے، تو وہ تو یقیناً وہ کریں گے بھی، اور بات چیت بھی ان کی اسی نوعیت کی ہو رہی ہے۔ لیکن بہت پیپلز پارٹی نے اس پہ احتجاج کرنے میں بہت دیر کر دی ہے، اور کیونکہ وہ پہلے اس پہ میر صاحب ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ آپ نے جو مثال دی وہ درست ہے، وہ تو، اور ساتھ ساتھ لیکن پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں دیکھ لیجیے جی کالا باغ ڈیم ہم نے نہیں بننے دیا، قوم پرستوں نے بھی احتجاج کیا، پیپلز پارٹی والوں نے بھی احتجاج کیا، اور آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا۔ اور دوسری بات ضمنی سوال یہ بھی ہوگا کہ جو بار بار نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب نے اس پر ہمیں اجازت دی تھی اور اس میٹنگ میں وہ موجود تھے، اور دستخط کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن چلیں وہ پھر ساتھ ساتھ یہ مثال دے دیتے ہیں کہ صدر صاحب کا تو کام ہی نہیں ہے دستخط کرنا، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ اچھا، کالا باغ کو شاید اس سے اتنا میں نہیں ریلیونٹ کر رہا، اس کی وجہ کہ نوشہرہ شہر جو ہے اس کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ پھر سندھ نے بھی اس کے اوپر ساتھ اس کے حامی بھر لی، تو دو پروونس جو ہے اس لیول پہ اکٹھے ہو گئے کہ پھر وہ پولیٹیسائز بھی ہو گیا۔ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں، سیاست میں کامیاب نہیں ہوئی کئی وجوہات کی بنیاد پہ، وہ اس کے لیے ایک پراپر ایک پروگرام چاہیے۔ لیکن چونکہ کنالز پہ بات ہو رہی ہے تو یہ گرین پاکستان منصوبہ جو ہے، کارپوریٹ فارمنگ کا منصوبہ جو ہے، یہ پاکستان کی اس آرمی کی اس کو سپورٹ ہے،
اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتحال انتہائی مختلف ہے، اور صدر زرداری صاحب جو ہیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب 8 جولائی 2024 کو جو ویب سائٹ پہ بھی ابھی بھی نیوز ہے منسٹری آف انفارمیشن کی، جہاں پہ ان کو ایوان صدر میں اس پہ بریف کیا گیا تھا اور انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ان منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ تو لہٰذا وہ اب چونکہ قوم پرستوں کے بعد پیپلز پارٹی، میں نے عرض کیا کہ بہت لیٹ ہو گئی ہے اس میں احتجاج کرنے میں، اور اب وہ چیز مؤثر نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، اگر ٹیکنیکل بات کی جائے، اعتراضات ہوتے، اگر زرداری صاحب خود بہت جہاں دیدہ انسان ہیں، وہ خود اعتراضات اس میٹنگ پہ بھی اٹھاتے، انہوں نے نہیں اٹھائے تھے، اور اس کے بعد پارٹی اس پہ اوپر خاموش تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے، چولستان کا جو علاقہ ہے، وہ تو پیپلز پارٹی کا بھی بڑا جو ہے وہ ووٹ بینک ہے وہاں پہ۔ بالکل پیپلز پارٹی اس کو اتنی زیادہ کتنا ناراض کر سکے گی کہ جو چولستان نہر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اس کا سلوشن اگر ہم بات کریں کہ کیا ہونا کیا چاہیے، تو میں پانی کی جو تقسیم ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان، اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر کوئی طاقت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے۔ اگر کانسٹیٹیوشنل کور مل جائے جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا جو ایک مطالبہ بھی ہے شاید، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پہ تو مرزا وہ کہتے ہیں کہ 1991 کا جو معاہدہ ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہمیں تو ہمارے حصے سے پانی ویسے ہی کم مل رہا ہے، اور یہ 6 کینالز بن گئی تو سندھ تو بنجر ہو جائے گا۔ لیکن یہ دیر والی جو بات ہے آپ کی، لیکن اس پہ پیسواٹی والے کہتے ہیں جی دیر آئے ہم درست آئے، لیکن اب ہم آ گئے ہیں اور اب ہم اس کو بننے نہیں دیں گے۔ 4 اپریل کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا، وہ بھی آپ کے سامنے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا انہوں نے گڑے خدا بخش میں، کہ ہم تو نہیں بننے دیں گے اس کو۔ میں اس پہ ایک اور سٹیپ جاتا ہوں پیچھے، ذرا چلے جائیں اس کے اوپر، کہ ایک معاہدہ تو پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ہے پانی کی تقسیم کا، اور پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے۔ سنداس معاہدہ۔ جب بھارت سے پانی پاکستان کو کم ملتا ہے، اس وقت صوبے کتنا احتجاج کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ جب بھارت ہمیں پانی کم دیتا ہے سر، اس پہ میر صاحب اس پر کس صوبے کس سے احتجاج کریں؟ بھائی اپنے وفاق کے ساتھ جو ہے نا بات کریں کہ جی دیکھیں پانی کم آ رہا ہے، اور یہ پانی جب ادھر سے کم آ رہا ہے ہمیں بھی کم ملے گا، تو وفاق کے اوپر پریشر، صوبے جب ابھی وفاق پہ پریشر کر رہے ہیں نا، تو اس وقت کریں کہ یہ پانی کم آ رہا ہے، اب بھارت کے ساتھ احتجاج کریں، بھارت کے اوپر کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے ملک کو پانی کم مل رہا ہے۔ لیکن اس میں میر صاحب کس طرح احتجاج؟ تو پھر ملک کو پانی کم مل رہا ہے نا، تو پھر صوبوں کو بھی تو کم ہی ملے گا نا۔ ظاہر ہے، لیکن سر وفاق پر احتجاج کس طرح کریں؟ یہ ساری پارٹیاں جو سندھ میں، پنجاب میں، کے پی بلوچستان میں ہوتی ہیں، یہ وفاق میں ہوتی ہیں، احتجاج کس کے خلاف ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ابھی فلسطین کے خلاف احتجاج کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ سر فلسطین کے، اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے نا، فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف ہو تو پھر بھارت کے خلاف کر لیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ اس کے خلاف کیوں نکل رہے ہیں؟ میں یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ پانی کی تقسیم جو ہے اس دو ملکوں کے درمیان بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری اپنی تقسیم ہے۔ ہمیں پانی جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ ہماری بڑی ہی بیڈ لک ہے کہ جو پانی ہمیں جناب سے جتنا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، لیکن اس کے اوپر ہماری آواز بہت کمزور ہے۔ نہیں تو میر صاحب، میں اور آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ہم مسلسل میڈیا میں ظاہر ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں روزانہ خبریں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلے تو یہ جو منصوبہ ہے اس حوالے سے پانی کہاں سے آئے گا، کس کا پانی دیا جائے گا، کتنا پانی جائے گا، کیا پورا نظام بریف کر دیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی کس کا نقصان ہے، سندھ کا پانی دیا جائے گا یا پنجاب سے کاٹ کر دیا جائے گا، جو پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے اس میں سے ہی دیا جائے گا، سب کا کم ہوگا پانی، ظاہر ہے۔ صرف سندھ کو تو پھر یہ نہیں ہوگا نا کہ صرف ہمارا پانی لے لیا گیا۔ دیکھیں ایک بڑی ٹیکنیکلی بات ہے کہ سندھ ہمارا جو صوبہ ہے وہ ساؤتھ میں ہے، اس کو پانی کی ضرورت فصل کے لیے پہلے ہوتی ہے اور گرمی یہاں پڑتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، پنجاب جو ہے وہ نارتھ کی سائڈ پہ اس کے علاقے ہیں، تو اس کو پانی کی بجائی کے لیے ضرورت بعد میں پڑتی ہے۔
پہلے ضرورت پانی کی سندھ کو ہے اپنی فصل کے لیے، بعد میں پنجاب کو ہے، اور پانی لے کر جو پہاڑ سے آ رہا ہے وہ پہلے پنجاب میں آ رہا ہے، بعد میں سندھ میں آ رہا ہے۔ تو اس ہرڈل کو دور کرنے کے لیے جو بڑے عرصے سے جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہے کہ جی ہمیں ہر صورت سندھ کے اندر چھوٹے ڈیم جو ہیں ان پانی کے ذخیرے وہ بنانے چاہیے، اور پلس پانی کی جو اب استعمال ہے اس کو ڈرپ ایریگیشن پہ شفٹ کرنا چاہیے۔ کم پانی سے زیادہ فصل کی سیرابی ہو سکتی ہے اگر ڈرپ ایریگیشن کو اپنا لیا جائے۔ ایک تو یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ دوسری اس کو علی سرور صاحب یہ بھی سمجھے، پاکستان میں جو پانی آتا ہے وہ 4 مہینے آتا ہے، 120 دن میں پہاڑوں سے پانی اتر کے سمندر تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پانی کی ضرورت جو ہے وہ سارا سال ہوتی ہے۔ وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ وہ ڈیمز اگر ہوں بالکل پوری ہو سکتی ہے، ذخیرہ کر لیا جائے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈیم کسی نے بنانے نہیں دیا۔ اچھا یہ بڑی ڈیم بننا تھا، یہ بڑی جو ڈیم بننا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹیکنیکل بات تو یہ ہے نا کہ سندھ کو کا حصے کا بھی جو پانی ملتا ہے وہ آخر میں جا کے جو پانی بچ جاتا ہے وہ سمندر بردی ہوتا ہے۔ جی تو اب جب ایک چیز دیکھیں کہ ایوریجلی 4 سے 5 سال کے بعد زیادہ پانی آتا ہے، یا شدید بارشیں ہوتی ہیں یا سیلاب آتا ہے، یا سیلاب، بھارت پانی زیادہ چھوڑ دے سیلاب آ جاتا ہے۔ جی جی۔ اب کیا ہے کہ ہمیں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ نہریں ایسی ہیں جن میں صرف سیلاب کی صورت میں ہی پانی آئے گا یا ان پانیوں کو جمع کیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا سلوشن تھا جس پہ اصرار ہوا تھا، جس کو ٹیکنیکلٹیز کا دور ٹھیک کیے کرنے کے بعد بنانا چاہیے تھا اور پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے تھا، وہ تھا کالا باغ ڈیم ہی۔ اس کا پانی جو ہے وہ صوبہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب نے ہی زیادہ استعمال کرنا تھا، کیونکہ اس کی جو جگہ بنتی ہے پانی کے پاس، اس کے بعد ساؤتھ پنجاب کو پانی اس لیے ملنا چاہیے کیونکہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا 1960 میں، ادھر ستلج دریا بہتا تھا، ستلج بالکل خشک ہو گیا، ہم نے ستلج ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ اچھا اس پہ میں چاہوں گا، اس پہ میر صاحب ہمارے گیان چند، سینیٹر گیان چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے جوائن کر لیا ہے، نصرت واحد صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ گیان چند صاحب ہم بات کر رہے ہیں، میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ منصوبہ جو ہے اس پر بہت دیر سے، یعنی کہ لیٹ آئے آپ لوگ احتجاج کرنے۔ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا ان میٹنگز میں جہاں یہ بات ہوئی تھی ساری، اور اب تو آپ احتجاج ضرور کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ احتجاج ہی خالی ہوگا اور منصوبہ تو کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ دیکھیں باتیں تو کچھ بھی کریں، لیکن یہ جو کینالز کا ایشو ہے وہ کسی انڈیویڈول کا نہیں ہے، یہ پورے سندھ کے آبادگاروں کا ایشو ہے۔ سندھ کے یوں سمجھے کہ شہر رگ کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اگر سندھوں میں پانی نہیں آئے گا تو سندھ تو پورا ویران ہو جائے گا نا۔ ایک اس پہ زرداری صاحب نے ایک بریفنگ لی ہے کہ یہ ایشو کیا ہے، اور وہیں سے یہ بات آگے نکلی ہے کہ بھئی اس پہ اس قسم کے کینالز نہیں نکل سکتے۔ جب ہم پانی کی کیلکولیشن کرتے ہیں آج کی حالات میں، اگر آپ پوری سندھ کا ایک ٹور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے لوگوں کی فصلیں جو ہیں وہ سوکھ رہی ہیں۔ یہ اناؤنسڈ یہاں پہ شارٹیج آف واٹر ہے، جو صرف سندھ میں نہیں پنجاب میں بھی اس وقت میں واٹر شارٹیج چل رہی ہے۔ تو جب پہلے سے ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے، جو پہلے ہم آباد کر رہے زمینیں ہیں ان کے لیے پانی موجود نہیں ہے، تو نئے ایونیوز کھولنے کے لیے، نئے فیلڈز میں پانی پہنچانے کے لیے آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ 1991 کے اکارڈ کے تحت جو صوبوں کا پانی ہے وہ تو کیلکولیٹڈ ہے، وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اس پانی میں تو آپ دے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے۔ یہ کوئی جلدی میں کہیں پہ پلان بنا اور ڈسکس ہوا، اس پہ کوئی کسی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ اچھا مس گائیڈ کیا ہے زرداری صاحب کو؟ ادروائز یہ فزیکل ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو مس گائیڈ کیا اس لیے انہوں نے ہاں کر دی؟ نہیں، زرداری صاحب کو مس گائیڈ کا مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے یہ پلان بنایا ہے
ان کو کسی نے مس گائڈ کیا کہ پانی کس نے بنایا سر یہ بھی بتا دینا تھوڑا سا انڈس ریور لوگوں کو. سسٹم میں موجود ہے. انڈس ریور سسٹم میں اتنی زمین آباد کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. یہ ہمارے آبادی کے لیے بھی ہے, یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی ہے, یہ ہمارے جو ڈیلٹا ہے سمندر کا جو ڈیلٹا ہے اس کو بھی. گیان چند صاحب یہ زرداری صاحب چونکہ وہاں خاموش رہے کہا جاتا ہے کیونکہ منٹس بھی اب تو باہر آ گئے ہیں جس میں زرداری صاحب موجود تھے, وہاں زرداری صاحب نے کچھ نہیں کہا. 7-8 مہینے آپ کی پارٹی خاموش رہی, اب اچانک پچھلے 2 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ, تو اس وقت اچھا. اور دوسرا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے ان کو مس گائیڈ کیا ہے, کس نے بنایا سر منصوبہ؟ یہ لیکن گورنمنٹ نے بنایا نا, فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے جس کا آپ بتا دیں اپنے طور پہ نون لیگ کی حکومت ہے انہوں نے بنایا ہے. تو ان کو مس گائیڈ کیا گیا نا کہ پانی موجود ہے. جب پانی موجود نہیں ہے تو نہریں کیسے نکالیں گے؟ ہمارے ہاں تو پہلے سے جو واٹر کورسز کینال سے نکلے ہوئے ہیں وہ کینال سوکھے ہوئے ہیں. جو فیلڈز پہلے آباد ہو رہی تھی ان کے اندر پانی موجود نہیں ہے. تو یہ نیا یہ لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ فگرز کو ایک طرف چھوڑ دیں, باقی چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیں. آیا شارٹیج آف واٹر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو ان کے ہی فگر کہہ رہے کہ شارٹیج آف واٹر. سر کالا باغ بھی آپ نے بننے نہیں دیا, اب آپ کے 6 کینالز بھی بننے نہیں دیں گے, یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے. دیکھیں کینال پانی کی موجودگی کا ایشو ہے نا. کالا باغ پہ بھی ایشو کیا تھا کہ پہلے آپ نے چشمہ لنک کینال جو وہ فلڈ کینال کھولا, پھر اس کو ریگولر کینال کے طور پہ استعمال کیا اور پانی جو ہے ادھر لے کے گئے. تو مسٹرسٹ پیدا ہوا کہ کالا باغ ڈیم سے بھی آپ وہی کریں گے نا. اب بھاشا ڈیم بن رہا ہے, کس کو اعتراض ہے؟ بھاشا ڈیم کی بھی جو کیپیسٹی ہے اس سے پہلے سے زرخیز جو زمینیں ہیں وہ آباد کرنے کے لیے وہ بھی کافی نہیں ہے. اچھا چلے جی, اس پہ آپ نے تو ہمیں اسمارٹ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے اور جو پہلے غریب آہاریوں کی سر آپ بھی اسمارٹ کھیل رہے ہیں اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا اس پہ چند صاحب میں نصرت بھائی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ایک قرارداد بھی پیش کی قومی اسمبلی میں اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا مسئلہ ظاہر سی سی آئی میں آئے اور اس پہ بات کر کے مسئلہ وہیں حل ہونا چاہیے. لیکن آپ کی جانب سے کہا جاتا کوشش کی گئی لیکن نہ نون لیگ نے ساتھ دیا نہ دیگر پارٹیز نے. نصرت بھائی صاحب آپ لوگوں کا موقف اس پہ آ گیا ہے اور اب اس پہ کیا لاہے عمل ہوگا کیونکہ آوازیں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا بھی رہی ہے احتجاج بھی کر رہی ہے, آپ لوگوں کی طرف احتجاج تو نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی سرور صاحب اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تھپڑ بعد میں یاد آئے نا وہ خود ہی اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. جب آپ کو بٹھایا گیا میٹنگ میں, جب آپ سے بات ہوئی میٹنگ میں, پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں آپ نے کیا, آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ آپ کا صوبہ جو ہے وہ زرعی صوبہ ہے جس کو پانی کی ضرورت ہے. چولستان کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ریگستان کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہے کاشتکاری کے لیے یا زرعی کاموں کے لیے. اگر اس کو پانی دیا جائے گا تو ڈبل ٹرپل دفعہ اس کو اور پھر جو فصل اگائی جائے گی وہ شاید اگ جائے, اور یہ ان کے لیے اگائی جائے گی جن کے گھوڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ فصل اور زیادہ. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو پتہ تھیں اس سے پہلے, کیونکہ ظاہر ہے پلان تو ادھر سے ہی آیا ہے نا, پلان جہاں سے آیا ہے وہیں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. وفاقی حکومت سے آیا نا پلان, تو پہلے وفاقی حکومت سے آیا. وفاقی حکومت کون چلا رہا ہے؟ ظاہر شہباز شریف صاحب. سمجھ آ رہی نا آپ کو بات؟ شہباز شریف صاحب جو چولستان میں گئے تھے وہ پنجاب کے سی ایم کو لے کے, تو وہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ اسی لیے گئے تھے نا گرین پاکستان بنانے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ آپ اشارہ کر رہے ہیں آرمی چیف کی طرف. بالکل وہی دونوں گئے تھے نا, پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ اور آرمی چیف, جی وہ وہاں جا کے اس کو لے کے آ رہے ہیں. جی ہم گرین پاکستان بنائیں گے چولستان کو. وہ اس کو گرین پاکستان بنانے کے لیے سارا پانی سندھ سے دے دیں گے آپ. سندھ جو زرعی علاقہ ہے, جو زرعی جہاں پہ بے انتہا خوبصورت فصلیں ہوتی ہیں, پھل ہوتے ہیں, ان کو پانی نہیں چاہیے. جب وہاں پہ ٹرپل آپ 6 نہریں نکال کے سندھ کا پانی دے دیں گے تو سندھ کی عوام جو پہلے سے ہی بیچاری نہ ان کے پاس روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, جس طرح کے حالات میں وہ گزارا کر رہے ہیں, پانی بھی لے لیں گے تو اس کے بعد بتائیں وہ کیا کریں گے. تو یہ چیز جو کہ سپریم کمانڈر صاحب ہیں ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ میں اس چیز کے اوپر اگر ایگری ہوں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے اس بات کے اوپر,
تو اس کا اثر میرے صوبے پہ کیا پڑے گا جو پہلے ہی غربت کی ماری ہوئی ہے، سب سے زیادہ غریب زرداری صاحب کو جی اس کا آپ کہہ رہی ہیں جی احساس کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ خود کہہ رہی ہیں سپریم کمانڈر وہی ہے نا، اور کون ہے؟ ہاں وہی ہے، ہر ایک کا نام آپ مجھ سے کہلواتے ہیں تاکہ آگے وہ میرے گھر سے پکڑ کے مجھے لے جائیں، تو پتہ نہیں ہے آپ کو، کوئی نہیں پکڑے گا آپ، آج تک تو نہیں پکڑی گئی نا آپ، تو میں نے آج تک کوئی ایسی بات بھی نہیں کی نا۔ اچھی بات ہے، کوئی نہ پکڑا جائے گی، اچھی بات ہے، اچھی بات۔ میر صاحب آپ میر صاحب تو اشاروں میں کنارے میں بات کرتے ہیں، میر صاحب کیا کہیں گے؟ ہمارے دوست اور محترمہ نے بھی بات کی ہے، بالکل جو چیزیں ہیں وہ تو میرے خیال ہے کہ کافی دیر سے پلان ہوئی تھی۔ اب موجودہ جو گورنمنٹ بنی انہوں نے لاسٹ اس کو جو ہے وہ گو ہیڈ دیا، اور کوئی ڈکا چھپا گو ہیڈ نہیں تھا، باقاعدہ اوپنلی گو ہیڈ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ خبر شائع ہوئی۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ بھائی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ باقاعدہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے خود اس پہ لکھا ہے اور میں نے چیک کیا تو ویب سائٹ پہ ان کی خبر رکھی ہوئی تھی جس پہ پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ موجود تھا، اور میٹنگ کے اندر جو ہے جو لوگ شامل تھے ان کا تذکرہ تھا۔ لہذا یہ چیز کہنا کہ بھائی ہمیں پہلے اس چیز کا ادراک یا نہیں ہوا یا دیر آئے درست آئے، تو یہ میرا خیال ہے یہ سیاست ہو جاتی ہے اس نوعیت کی جس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکنیکلی طور پر کمزور لوگ ہیں، آپ ٹیکنیکلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے بل پاکستان میں پاس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اسمبلیوں میں بل پاس ہوتے ہیں، یہ ترمیم پاس ہوئی تو کتنے لوگ تھے اسمبلی کے جنہوں نے اس کو پڑھا ہوا تھا، اس ڈرافٹ کو پڑھا ہوا تھا، انہیں پتہ پڑھنے کے لیے دیتے بھی تو نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر جو سیاست کر رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے نا کہ وہ کہیں کہ بھائی ہم قانون کو رات کے 11:30 بجے ملتی ہے اور وہ بڑا خوش ہو کے کہتے ہیں مجھے مل گیا۔ یہ تو وزیر قانون کہتا ہے جی مجھے معلوم نہیں۔ ہاں تو پارٹیوں کے اندر پھر ووٹ کیسے دے رہے ہیں، پھر کس قسم کی پالیٹکس ہے، کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو پارٹیوں کے اندر جو جمہوریت نہیں ہے یا پراپر جمہوریت پریکٹس نہیں ہو رہی، تو یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کو صحیح طرح جمہوری انداز سے چلانا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے صوبے جو ہیں اس کے سارے صوبوں کے عوام جو ہیں سب ایکول جو ہے نا رائٹس رکھتے ہیں پاکستان کے، بالکل سب کا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی پنجاب کو فائدہ پہنچاؤ اور سندھ کو نہ پہنچاؤ، بلوچستان کو نہ پہنچاؤ، KPK کو نہ پہنچاؤ، نہیں، کسی کا جو ہے نا وہ حق نہیں مارا جانا چاہیے۔ پھر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر یہ بات آتی ہے اور وہ بات بڑی اہم ہے کہ KPK کے علاوہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی کئی دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں۔ تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہی نہیں بلاتے جس کے اندر وہ صوبوں کی گریوینسز دور کریں، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں، ایک کنسنسس کریٹ کریں۔ یہی بات آپ نے کی نا، یہی بات PTI والوں نے بھی کہا اور پیپلز پارٹی بھی۔ گیان چند صاحب یہ بات تو درست ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں یہ بات ہونی چاہیے، لیکن آپ چونکہ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور سپورٹ ظاہر آپ ہی کی ہے، ورنہ حکومت تو قائم نہیں رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہو، تو یہ کیا جواب دیا جاتا ہے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے کا؟ کوئی جواز پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا کیا رول ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، تو وہ کہاں پہ بات کرتے ہیں؟ وہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں۔ وہ گورنمنٹ کے اچھائیوں کو بھی گنواتے ہیں، گورنمنٹ کو گائیڈ لائنز بھی دیتے ہیں، یا کوئی صحیح یا غلط چیز جس کو جیسے سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے جب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کو خطاب کیا ہے، کسی پریس کانفرنس میں یا کسی ٹاک شو میں انہوں نے بات نہیں کی ہے، وہ جوائنٹ سیشن میں انہوں نے بات کی اور کینالز پہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے۔ سندھ کے چیف منسٹر نے باقاعدہ لیٹر لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کو کہ ہمیں اس پہ اعتراضات ہیں اور CCI کا اجلاس بلایا جائے، یہ کیونکہ انٹر پروونشل ایشو ہے، اس لیے اس کا ڈسکس ہونے کے لیے پراپر فورم CCI ہے۔
میں تو پی ٹی آئی والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی لیٹر لکھ دیں اگر ان کو اعتراضات ہے. انہوں نے سر قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کی ہے اور سی سی آئی کا ہی کہا ہے انہوں نے بھی کہ جی یہ مسئلہ وہاں آنا چاہیے. علی سرور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے جی محترم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. دیکھیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آصف زرداری صاحب اور ادروائز بلاول زرداری دونوں کی اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے پرائم منسٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کو روک دیں. انہوں نے یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے گفتگو میں جملہ کیا استعمال کیا ہے. انہوں نے اس کو اس پروجیکٹ کے سامنے ڈسکس ہوا تھا, انہوں نے اس پہ کیا بات کی تھی, حالانکہ انہوں نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا تھا جیسے میں کہہ چکا ہوں. لیکن مشترکہ اجلاس میں اور بعد میں بلاول صاحب بھی دونوں کے بیانات یہی ہے کہ ہم باقی حکومت سے پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ روک دے اور جہاں کہنا چاہیے وہاں نہیں کہہ رہے. ہاں یہ تو کھل کے آ گئی نا بات. بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے جانا بھی تھا, بہت شکریہ. دیکھیں یہ غلط بیانی ہو رہی ہے. اچھا یہ غلط بیانی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے. پیپلز پارٹی سے اگر پریزیڈنٹ ہے وہ بھی جوائنٹ سیشن میں بات کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین کھلم کھلا کہہ چکے ہیں کہ ہم اس ایشو پہ اگر ضرورت پڑی تو اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ بھی واپس لے لیں گے. لیکن ہم پہلے یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو, نون لیگ کو, کہ آپ اس ایشو کو ریزالو کریں, آپ اس ایشو کو واپس لیں اور اس سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ یہ جو سسٹم ہے یہ ٹھیک طرح سموتھلی چلتا ہے. یہ موقع کی آپ جو موقع کی بات گیانجن صاحب, پیپلز پارٹی آخری آپشن تک بھی جائے. جی آخری آپشن تک آپ کیا کوئی ٹائم دیا ہوا آپ نے, ٹائم فریم کہ جی اس عرصے میں یہ واپس لے لیں یا بند کر دیں نہروں کی کھدائی اور سارا یہ منصوبہ, کوئی ٹائم دیا آپ نے یا بس نہروں کی کھدائی بھی چل رہی ہے, کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, آپ کا احتجاج بھی چلتا رہے گا؟ ہمارے چیئرمین صاحب دیں گے لیکن ان کو وارننگ دی ہوئی ہے کہ ہم اس ایشو پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. نصرت بھائی صاحبہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے, میں چاہتا ہوں جہاں یہ کینالز کا مسئلہ تو ظاہر ہے جس طرح گیانچند صاحب نے کہا شہرہ گیس سندھ کی, اور ضرور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کینالز نہیں بننے دیں گے. ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی کانگریس ارکان پاکستان آئے, انہوں نے ملاقات باقی لوگوں سے تو کی, ایاز صادق صاحب اور دیگر لوگوں سے. عمر ایوب صاحب جو ہے ان سے, گوہر ایوب صاحب, ان کو انہوں نے بلایا نہیں حکومت نے, اور عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو ضرور بلایا ہے. اس پر بھی تنقید کر رہی ہے آپ کی پارٹی. تو امریکی ارکان کانگریس آئے تو کیا اتنا اہم تھا ملنا عمر ایوب صاحب کا یا بیرسٹر گوہر صاحب کا؟ دیکھیں وہ وہاں سے جو چیز چل رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان جا کے یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے. اگر ان کی اجازت نہ ملی تو علیمہ خانم سے اور عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر جو کہ اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہیں ان سے ضرور ملاقات ہوگی. لیکن پتہ چلا کہ جی ان کو تو دعوت نامہ ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ حاضر نہیں ہوئے, ملاقات نہیں ہوئی. تو اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ادروائز آپ کو پتہ ہے ڈائسپورا جو یو کے کا اور یو ایس کا ہے وہ لوگ بہت عرصے سے اس کوشش پہ ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کی جائے, آرمی چیف سے ملاقات کی جائے, باقیوں سے ملاقات کی جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ ایکچولی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے. اچھا, امریکہ والے آ کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کو بتائیں گے کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ والے نہیں, یہ پاکستانی ہیں وہ لوگ بھی, یہاں سے رہتے تو امریکہ میں رہ رہے ہیں, لیکن رہتے ہیں امریکہ میں, بے شک اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ہیں تو پاکستانی. اب وہ پاکستان کے حالات سے کڑ رہے ہیں, ان کے پاس کڑنے کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے وہ ان لوگوں سے ملاقات کریں اور ان سے صحیح معنوں میں حالات کا پتہ کریں. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ جی امریکی کانگریس کے جو ارکان آئے ہیں بیسیکلی ان کا مقصد خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا ہے؟ بات نہیں کرنا, سمجھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ملنا چاہتے تھے لیکن کسی سے بھی ملنے نہیں دیا گیا. اچھا, ملنے نہیں دیا گیا یا دعوت نامہ نہیں ہے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو آپ نے دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعوت نامہ گیا تھا, لیکن جو ہمارے لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کے کوئی انویٹیشن نہیں آئی ہے, نہیں ملے ان کو, کیونکہ انہوں نے ڈنر پہ بلایا ہوا تھا امریکن ایمبیسی نے. باقی سارے گئے ہیں ملنے کے لیے, لیکن اس میں ہمارا پی ٹی آئی کا کوئی بھی نہیں تھا.
فواد چودھری تھا جو کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی میں نہیں ہے, وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں, لیکن ابھی تک واپسی ان کی نہیں ہوئی ہے, یا اس طرح کا کوئی ایک آدھ اور شاید بندہ ہوگا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے لیڈرز کو انویٹیشن نہیں ملا. وہ نہیں کہ وہ آ کے کوئی کوشش کریں گے اور بات کریں گے کہ ان کو رہا کر دو, نہیں, وہ صرف ریئل سچویشن معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں یہاں پہ, کیونکہ ہیومن رائٹس کے خلاف بہت زیادہ چیزیں جو ان تک پہنچی ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ پوری انفارمیشن لیں. گیان چند صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں امریکی وفد کے حوالے سے, تو اس میں ظاہر ہے اگر عمر ایوب صاحب کی بات کریں تو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اور گوہر ایوب صاحب جو ہیں ایکٹنگ سربراہ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, ان کو نہ ملنے دینا یا نہ بلانا جان بوجھ کر تو مناسب بات تو نہیں ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی ایک اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں, یہ ایشو ایسا ہے کہ ان کے بھی اپنی پوزیشنز ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس میں راضی ہیں کس میں نہیں ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ان کی آپس کا ایشوز ہیں. باقی گورنمنٹ لیول پہ یا باقی پولیٹیکل پارٹیز لیول پہ ان سے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ اگر بیٹھ کر کہیں پہ بھی بات کرنا چاہیں, پورے پولیٹیکل سسٹم کا, پورے جو گورننس کے ایشوز ہیں اس پہ ساتھ چلنا چاہیں, تو میرا خیال ہے باقی لوگوں کو ایشوز نہیں ہے. ایشوز ہیں تو ان کے آپس کے ہیں, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آپس کے ہی جھگڑے ہیں, آپس کے اختلافات ہیں, جو ان کو کبھی آنے دیتے ہیں کبھی نہیں آنے دیتے. ان کا موقف کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کیونکہ ان کا تو اعتراض بھی ہے نا گیان چند صاحب, کہ ہمارے جو لوگوں کی لسٹ دی جاتی ہے, نام دیے جاتے ہیں, ان کو تو ملنے نہیں دیا جاتا. 6 نام دیے تو 3 مل رہے ہیں, کبھی 2 مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی پسند کے لوگوں سے ملوایا جاتا ہے. خان صاحب کیا سگی بہنیں نہیں مل پا رہی؟ دیکھیں, پی ٹی آئی میں ہمارے یا گورنمنٹ کے کون سے پسندیدہ لوگ ہوں گے؟ ہے تو سب پسندیدہ لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے سب بھائی ہیں. کچھ کمپرومائز بھی ہوتے ہیں نا. نہیں, دیکھیں کمپرومائز ہوتے ہیں تو ان کو یہ نکال دیں. ان سے عمران خان کیوں ملتے ہیں؟ کیسے نکال دیں بھائی, ہمارا لیڈر اندر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جو نظر آتا ہے اوپر سے بیٹھی ہوئی ہے نا, آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو پتا ہے نا. آپ ان کو ہمیں پتہ ہے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نکال سکیں. تعلیم سے 10 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, ہر کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی. تو مجھے بتائیے کس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا کچھ ہو گیا, ڈرون حملے ہو گئے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے. نہیں, یہ بات تو نہیں رہتا. اپنی بات جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں دیتے. ابھی میڈم کر رہی ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ لگا کے زور دیکھ رہے ہیں, بے قصور اس آدمی کو اندر رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, ڈیموکریٹک رویہ استعمال نہیں رکھا ہوا ہے. آج کی بات نہیں ہے, اس طرح سے ہوتا رہے گا. 665 دن ہو گئے اس آدمی کو اندر بٹھائے ہوئے. آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو, 665 دن ہو گئے 8x10 کے کمرے میں وہ رہ رہے ہیں, گرمی میں تندور اور رہ رہے ہیں. تو کیوں اٹیک کیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ آپ آرمی کے انسٹالمنٹ پہ آپ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ چوریاں کرو, آپ اس گاڑیاں لے کر اپنی مزے کرو؟ ان کو چپ کرائیں تاکہ میں جواب دوں. کیسز آپ کے خلاف ہے, وہ ان کو چپ کروایا جائے تاکہ جی گیان صاحب آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اب سن لیں, نصرت بھائی صاحب جواب دیں گے اس کا. اداروں کے اہم جگہوں پہ آپ نے حملے کیے. اچھا, حملے تو کیے, وہ تو عدالتوں میں ہے نا, عدالتوں میں ہے. لاہور میں ہے, آپ اس کو نہیں چپ کروائیں. اچھا آپ چپ کریں پہلے پلیز, میری بات سن لیں. آپ ایک کور کمانڈر جو کہ رہ چکا ہے لاہور میں 4 سال, اس نے بتایا یا یہ بولنے میں جاری ہے. اچھا سن لیں بات تو سنیں, بات سر گیان چند صاحب سن لیں. گیان چند صاحب لیڈیز فاسٹ, جی فرمائیے. گیان چند صاحب نے جو الزامات لگائے اس پہ آپ بولنا چاہ رہی ہیں. جی میں ان سے یہی بات کر رہی ہوں کہ ایک کور کمانڈر جو 4 سال رہ چکا ہے وہاں پہ لاہور میں, اس نے بتایا کہ 3 بیریئر ہوتے ہیں جو آج سے نہیں, میں 9 مئی سے یہ بات کر رہی ہوں کہ میرا اپنا گھر کینٹ میں ہے, مجھے پتا ہے کینٹ میں کوئی آدمی اس طرح نہیں گھس سکتا. اس کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے کس گھر جا رہے ہو تم. اس دن کیوں نہیں تھا کوئی بیریئر پہ؟ 3 بیریئر ہیں وہاں پہ لاہور میں, ایک بندہ نہیں تھا وہاں پہ. کیوں سب کو گھسنے دیا؟ ہم سے پہلے سویلین ڈریس میں بہت سارے فوجی یا پولیس والے وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہوئی تھی, جنہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی. پہلے کیا ہوا تھا سب کچھ, ویڈیوز ہیں ساری کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اندر کوئی نہیں جائے گا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا. لیکن اس سے پہلے سب ہو چکا تھا. وہ ویڈیوز ہیں جس پہ وہ مرد کہہ رہے ہیں کہ چلو اندر چلو. وہ ان کو
اکسا رہے تھے لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کیا. یہ سارا پری پلان تھا. یہ 9/11 کی طرح کا ایک وہ تھا جس کے بعد مسلمانوں کی اتنی شامت آئی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت آج تک کچھ نہیں ہو سکا. آج تک مسلمان پس رہا ہے. تو یہ سزائیں جو ہوئی انہوں نے 9 مئی کو کیا. یہ سزائیں جو ہوئی ہیں یہ کیا ہوا نصرت بھائی صاحب؟ سزائیں بھی اب تو ہو گئی 85 لوگوں کو. اس سے فرق نہیں پڑا سزائیں ہو گئی یا نہیں ہوئی. یہ سارا پری پلان تھا. یہ سارا پری پلان تھا. میں بتا رہی ہوں آپ کو. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں معافی مانگ لیں، بات ہو سکتی ہے. کیوں معافی مانگ لیں؟ ہم نے کیا ہو تو ہم معافی مانگے نا. یہ تو پلان تھا، پورا کا پورا پلان تھا. فوجیوں کے علاقوں میں جا کے یہ سب کچھ کرنا یہ پلان تھا. ہم نے کبھی یعنی آج بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، معافی نہیں مانگیں گے آپ لوگ؟ نہ، شرمندگی کس چیز کی ہونی ہے؟ ہم نے کیا ہوتا تو ہم شرمندہ ہوتے. آپ یقین کیجئے کہ اس دن صبح کے ٹائم جو انہوں نے خان صاحب کو اندر سے عدالت کے اندر سے توڑ پھوڑ کے گرفتار کیا، ان کے سر پہ ڈنڈا مارا، باقیوں کے خون ہوا. خان صاحب کے سر پہ ڈنڈا مار دیا، گریبان سے پکڑ کے لے کے جا کے ان کو اندر گاڑی میں ڈالا ہے. اور خان صاحب کہتے ہیں اندر گاڑی میں ڈال کے بالکل مؤدب ہو گئے سارے کے سارے. وہ صرف لوگوں کو دکھانا تھا کہ تم اشتعال میں آؤ. اور یہی ہوا کہ لوگ غصے میں انہوں نے نکلے. وہ اسی دن 9 مئی کی بات ہے. خان صاحب نے بدتمیزی نہیں کی نا، پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس طرح کبھی بھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا کہ وہ جا کے تقریب کاری کریں، توڑ پھوڑ. چلیں جی، بہت شکریہ سر نصرت بھائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. گیان چند صاحب آپ کا بہت شکریہ. موشی میر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام کینالز کا معاملہ ہے. وفاق ڈٹے گا یا ہٹے گا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور 18 کو جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب دیکھیں، پہلے اگر وفاق کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے، اعتماد میں لے لیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو شاید یہ معاملہ چلتا رہے. ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کہا گیا کہ 18 اپریل کو جو جلسہ ہوگا اس میں بہت اہم اعلان متوقع. دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے سندھ کی قسمت میں. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت، پڑھنے کے بعد